ویلکم بیک ناظرین، تکبیر اسپیشل میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے تکبیر اسپیشل میں ہمارے ساتھ معزز مہمان تشریف فرما ہیں، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑے خوبصورت انداز سے ہماری گفتگو ان کے ساتھ جاری تھی۔ ہم ایک بار پھر وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ صاحبزادہ صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں انہوں نے تو بتایا کہ آپ کی جو بچپن تھا دوستی وغیرہ نہیں تھی، لیکن میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے بریک پر جانے کے بعد ہم ایک اور معزز مہمان نے جوائن کیا، ان کا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ نعت گو نعت خان ہیں، بڑے خوبصورت کلام لکھتے اور پڑھتے ہیں، سید الطاف حسین شاہ کاظمی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب، آپ کے جو دوست ہیں، دوستوں کا حلقہ ہے، اور وہ آپ کے دوستوں کے حلقے میں کیا نام آتے ہیں؟ دوستوں میں کیونکہ شروع سے حضرت صاحب کے ساتھ محافل دورے، تو یہ دوستوں اور ان کا کم ہی ہو رہا، لیکن الحمدللہ میں نے اسی لیے آج شاہ صاحب کو آپ سے عرض کی کہ بلائیں، ان کو تکلیف دی کہ دوستوں میں الحمدللہ جو ایک ہی جس طرح ایک دوست ہوتا ہے جس سے بالکل فرینکنس اور دوستی کا وہ ہوتا ہے، بالکل وہ قبلہ الطاف شاہ کاظمی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت پرانی۔ ویسے تو آپ کی محبتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ سبھی کے ساتھ لیکن سب میں ایک ہوتا ہے جو ایک اور جو ماشاءاللہ پنڈی میں بھی جب بھی ہوں، پاکستان میں بھی جدھر جائیں، یہاں پر مدینہ پاک میں جدھر بھی ہوں تو حضرت شفقت فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب آپ نے یہ اظہار کر دیا کہ آپ کے سب سے جو قریبی دوست ہیں وہ سید الطاف حسین شاہ کاظمی صاحب ہے، شاہ صاحب میں آپ کی طرف چلوں گا کہ چونکہ آپ دوستی جو ہے وہ آپ کو نبھانا بھی پڑے گی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ بتائیں یہ دوستی کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی؟ اصل میں پہلے تو بہت میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور قبلہ صاحب کا بھی، کہ جو انہوں نے الفاظ کہے میرے لیے، یہ چونکہ ایک بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، بے شک، اور ان سے بڑی بات کی توقع کی جا سکتی ہے، اور الحمدللہ ہمیشہ ہی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ دوستی شاید یہ تو ازل سے لکھی گئی ہے، ماشاءاللہ ہمارے مقدر میں تھی۔ ان کے والد گرامی قبلہ حضور پیر محمد نقیب الرحمان صاحب، ان کی بھی شفقتیں بہت تھیں، ہمیشہ ہی رہیں ان کی شفقتیں، اور الحمدللہ ایک بہت عرصے سے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف جو عاشقان رسول کا ایک مرجع اور ایک مرکز ہے، پوری دنیا سے حضور کے غلام وہاں محبت کے اس رشتے میں بندھے ہوئے آتے ہیں۔ لیکن صاحبزادہ صاحب کے ساتھ جیسا کہ ان کی والدہ صاحبہ نے ٹیلی فون پہ، میں ابھی سن رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے ان کی گفتگو، کے بچپن ان کا جو گزرا ہے وہ بہت مختلف، بالکل ڈیفرنٹ، دوسرے بچوں کی نسبت بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور واقعتاً یہ بات درست ہے۔ کچھ دوست جن کو یہ اپنی زبان میں سنگی کہتے ہیں، آستانہ متعلقین جو درگاہ کے، اور ماشاءاللہ ان سنگیوں میں پہلے مجھے بھی یہ تھا کہ کچھ خاص لوگ ہوں گے، لیکن جب ان سنگیوں کو میں دیکھتا تھا تو کوئی 70 سال کا، کوئی 60 سال کا سنگی جو ہے وہ مجھے وہاں نظر آتے تھے۔ تو بہرحال وہ جو آپ نے بات کہی، صاحبزادہ صاحب کے حکم کے مطابق میں وہاں مدینہ طیبہ میں سرکار کے در کی حاضری کے لیے آپ کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی، وہاں گیا تو کچھ سن یاد ہے؟ یہ بس بہت قریب کی بات ہے، بہت قریب کی بات ہے۔ تو وہاں حاضری ہوئی تو سرکار کے شہر میں تو آپ کو پتہ ہے محبتیں ہی محبتیں ہیں، وہاں تو نفرت کا گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے! تو وہاں صاحبزادہ صاحب نے مجھے، میرے لیے بہت یادگار لمحے تھے وہ، جہاں صاحبزادہ صاحب نے مجھے سرکار کے گنبد کے نیچے، گنبد خضرا کے نیچے مجھے بلایا، اور مجھے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سرکار کے شہر میں، اور ہماری دوستی کا آغاز یہاں سے ہو، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ ان کا بڑا پن تھا۔ میں تو عمر میں یقیناً ان سے بڑا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں جس گھر میں یہ پیدا ہوئے، حضرت بابا جی صاحب عیدگاہ شریف، حضرت بابا عبدالکریم صاحب، خواجہ عبدالکریم صاحب علیہ رحمہ، وہ بہت بڑی ہستی تھے، بے شک، اور وہاں جب انہوں نے یہ مجھے کہا
تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرے مقدر میں لکھی گئی تھی یہ دوستی اور یہ بھائی چارہ کہ سرکار کے شہر میں مجھے ہم آپ کے مقدر پر نازاں ہیں، فخرہ ہیں. ہم خود بھی ہمارے ساتھ نازاں ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. ضرور. السلام علیکم. السلام جی. جی کون اور کہاں سے؟ میں جی محمود سرگر نٹی گام سے. جی کیا کہیں گے؟ پیر صاحب سے بات کی. میں پیر صاحب کا مریض ہوں، ان کے والد صاحب کا مریض ہوں جی. میں پیر صاحب سے بات کرنی ہے. کیجئے پیر صاحب سے آپ بات کیجئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پیر صاحب کیا ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ میں جناب آپ کے والد صاحب کا مریض میرپور اداس کشمیر سے ابھی ناٹی گام آیا ہوں. میں آپ کی نعت سنی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ، بہت ہاں شکریہ. میں مریض ہوں آپ کے والد صاحب کا. بہت شکریہ. میں نے آپ کو دیکھا تھا، کل بھی دیکھا تھا آپ کو ادھر جو تھا نا آپ کا ادھر میلاد تھا. جی جی اس میں آپ کو دیکھا. اپنے پیر صاحب کو میں بہت خوش ہوا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے آپ کی نعت سنی ہے، میں بہت خوش ہوا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ میرا نام ہے آپ ماسٹر کا. محمود حسین، میرپور اداس کشمیر سے. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. بہت خوش. صاحبزادہ صاحب دوستی کی تو ہم نے بات سید الطاف حسین شاہ صاحب سے کر لی. وعلیکم السلام. ہم پھر کچھ اور بھی چیزیں پوچھیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ جب انہوں نے اپنی دوستی کی ابتدا مدینہ پاک سے کہی کہ وہیں سے ہوئی ہماری، تو میں چاہوں گا کہ آپ سے یہ پوچھوں کہ جب پہلی بار آپ کی حاضری مدینہ پاک ہوئی تو اس وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ الحمدللہ پہلی بار جب مدینہ پاک حاضری ہوئی اس وقت میری عمر 1 سال سے بھی کم تھی. ٹھیک ہے. اور ظاہر لیکن جب ہوش میں جب آپ سمجھتے تھے کہ ظاہر ہے مدینہ پاک جب بھی بندہ جاتا ہے تو ایک نئے جذبات ہوتے ہیں، ایک نیا منظر ہوتا ہے، سرکار کی اور بڑھ چڑھ کے عنایات ہوتی ہیں. کیا بات ہے. اور جب اب بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے اور اپنی اوقات کو دیکھتا ہے اور اپنی طرف دیکھتا ہے کہ میں اور وہ دربار، تو بندے کو خود ہی ایک بار سر ندامت سے جھکتا ہے کہ میں، اور پھر جب وہ دربار دیکھتا ہے، وہ آپ کی عنایات دیکھتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر کیا بات. صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لندن سے بولتا ہوں، لیٹن اسٹون سے. میرا نام ہے احمد سلیمان. جی ویلکم. پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے خصوصی مہمانوں کو اور خصوصی پیر صاحبزادہ حسنان حسیب الرحمان صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور ماشاء اللہ آج تکبیر ٹی وی نے 4 چاند لگا دیا ہے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ پیر زادہ کو میں جب سے چھوٹے تھے، جب سے میں خطیب الرحمان کے گھر میں میلاد کے ہمیشہ محفل میں ان کی زیارت کرتا تھا، مگر آج ٹی وی پہ زیارت کرنے کا پھر موقع مجھے ملا. یہ میری خوش نصیبی ہے. ماشاء اللہ. تو میں پیر زادہ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ان کے زبان سے نعت سننا چاہتا ہوں. بلغ اللہ بے کمال ہی، انشاءاللہ. بہت خوبصورت نعت پڑھ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. انشاءاللہ آپ کو ضرور سنوائیں گے انشاءاللہ. ضرور. صاحبزادہ صاحب سے ہم باتیں بھی آج کر رہے ہیں اور کلام بھی انشاءاللہ ان سے سنیں گے. صاحبزادہ صاحب یقیناً مجھے اس بات کا علم تھا کہ جب ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور لائیو کالز کا سلسلہ جب کھلے گا تو پھر اس کے بعد شاید ہماری گفتگو وہیں رہ جائے، کیونکہ کالرز بھی ہمارے ساتھ بہت لائن پہ ہیں. تو میں چاہتا ہوں کچھ اور کالرز بھی شامل کر لیے جائیں. ایک اور کالر ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ توحید الحق خان چشتی بول رہا ہوں باٹلے سے. جی کیا کہیں گے؟ اچھا صاحبزادہ صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. شاہ صاحب کو بھی سلام میرا قبول ہو. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سے فرمائش تھی، اگر نعت کی فرمائش ایک. جی تو جی اچھا. کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور. ہم نے سید الطاف حسین شاہ صاحب سے بھی کلام سننا ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور فرمائش پوری کریں گے. صاحبزادہ صاحب ایک بار پھر میں آپ کی جانب چلتا ہوں کہ انسان جب اتنے بڑے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور جہاں پر انسان کو ہر طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہیں تو بہت ساری خواہشیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں. لیکن آپ کی شخصیت کے بارے میں ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی کہ آپ دوسرے بچوں سے ہٹ کر آپ کا بچپن تھا، اور ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کی شخصیت جو ہے اس عمر کے دوسرے جو نوجوان ہیں ان سے ہٹ کر ہے. بحمدللہ تعالیٰ یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن آپ کے اندر جو خواہشات ہیں، آپ کی جو زندگی میں کہ کچھ ایسی خواہشیں کہ جو ابھی میں پوری کرنا چاہتا ہوں، جو ٹارگٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ جہاں بھی جاتے ہیں، جب بھی جاتے ہیں، جس طرح لوگوں کی محبت دیکھتے ہیں، جس طرح لوگوں کا، جس طرح وہ
کرتے تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو کوئی اس میں نہیں، سب سرکار کی وجہ سے. بے شک. تو بس یہی خواہش ہے کہ جدھر جائیں جہاں جائیں ہر جگہ ایک نعرہ گونجے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کے کونے کونے میں ایک نعرہ، سب ایک نام کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، سرکار کے نام کے ساتھ، سب اپنا مرکز اور اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کر لیں. جس طرح میں نے بھی شاہ صاحب کا کلام پڑھا گنبد خضرا، کیا بات ہے، کہ اس پہ سب اپنا مرکز گنبد خضرا کو بنا لیں اور دنیا میں جہاں جائیں سرکار کا نعرہ، سرکار کا نام. عظیم خواہش ہے آپ کی، اللہ پاک یہ آپ کی خواہش پوری کرے، ہماری دعا ہے. ناظرین ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں خالد ملک لیٹن سون سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ تکبیر چینل کو میں یہ خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے بزرگان دین کا فرزند آج ان کے اس چینل پہ موجود ہیں، اور یہ ہم سب لوگوں کی بہت بڑی سعادت ہے. میں قبلہ ہمارے ایک دوست ہیں خطیب الرحمان صاحب، جو ان کے خاص کرم میں رنگے ہوئے ہیں جی، اور ان کے بارے میں ہماری ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور میں قبلہ شاہ صاحب سے بھی ان کے بارے میں کافی ہم نے سنا، اور جس طرح یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور عید سے یہ شروع ہوتے ہیں لندن سے اور نارتھ تک ماشاءاللہ ان کی مجالس اور جو نورانی ان کا سفر ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ان کا وہ منعقد کرتے ہیں ادھر شپ میں، جی جی، وہ انتہائی خوبصورت محفل کا انعقاد کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کے وساطت سے یہ میرے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اور یوتھ کے لیے بھی یہ ہماری خاص دعا کریں، اور قبلہ